آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ہر روز یہ سوچتے ہیں کہ ملازمت چھوڑ کر اپنا کچھ کام کرنا چاہیے، لیکن ہمت نہیں کر پاتے؟ کم از کم میں یہ ہمت نہیں کر سکی۔ کچھ لوگ یہ ہمت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے ثنا خان حسین، جنہوں نے اسٹاک مارکیٹ کی اپنی جاب چھوڑ کر کارپوریٹ فارمنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب ایک بار یہ فیصلہ کر لیا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیلے کی کاشتکاری کی اور سالانہ لاکھوں کمائے۔ BBC ریڈز میں آج ثنا خان کی کہانی، جو نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہو سکتی ہے۔ میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ کہاں شہر کی ہنگامہ خیز زندگی اور اس میں اسٹاک مارکیٹ کی افراتفری والے ماحول میں ملازمت، اور کہاں شور شرابے سے دور کیلے کی خاموش باغات کی دیکھ بھال۔ کراچی میں پیدا ہونے والے اور لاہور سے بزنس گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے والے ثنا خان حسین کے لیے یہ تبدیلی بہت مختلف اور صبر آزما تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی اور زراعت میں آنے والی نئی ٹیکنیکس نے انہیں کارپوریٹ فارمنگ کی طرف راغب کیا۔ سن 2021 میں زراعت سے متعلق اپنی کمپنی انڈس ایکرز شروع کرنے سے پہلے ثنا خان حسین اسٹاک مارکیٹ میں فرٹیلائزر سیکٹر سے بطور تجزیہ کار منسلک تھے، اور ان کا بنیادی کام اپنی کمپنی کے کلائنٹس کو پاکستان کی بڑی فرٹیلائزر کمپنیوں کے حصص کے بارے میں انفارمیشن دینا تھا، تاکہ وہ انویسٹمنٹ سے متعلق بہتر فیصلے کر سکیں۔ ثنا خان کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں مسلسل بہتر ہوتے نمبرز انہیں کافی پرکشش لگے اور عملی میدان میں قدم رکھنے کی وجہ بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے انہیں ایگریکلچر کی اہمیت کا صحیح طور پر اندازہ ہوا، کیونکہ فرٹیلائزر انڈسٹری ایگریکلچر سے براہ راست جڑی ہوتی ہے۔ انہیں سمجھ آیا کہ ایگریکلچر میں جدید اور پائیدار طریقوں سے کام کر کے ہی بہتر منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ثنا خان کا تعلق سندھ کے شہر ٹھٹہ سے ہے، لیکن ابتدائی طور پر انہوں نے ٹنڈو علیار میں ٹھیکے پر زمین لے کر وہاں کیلے کی کاشت کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ ان کا کہنا ہے وہاں کی زمین اور پانی دونوں کا معیار بہتر تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مارکیٹ ریسرچ سے انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ ٹنڈو علیار کیلے کی پیداوار کے لیے ملک کی مرکزی منڈی ہے۔ ثنا خان کھیتی سے ہونے والی کمائی سے خوش ہیں یا نہیں، اور اب ان کا فیوچر کے بارے میں کیا پلان ہے، اس کی بات تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے یہ ذکر کہ اچھی خاصی ملازمت چھوڑ کر زراعت کے شعبے میں قدم رکھنے کا بڑا اور مشکل فیصلہ کیوں اور کیسے کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد اینگرو میں ملازم تھے۔ جب ثنا خان نے نوکری شروع کی تو وہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ اس وقت ثنا کو احساس ہوا کہ انہیں کاروبار کے میدان میں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ نوکری ختم ہونے کے بعد کی سخت زندگی کا سامنا انہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ثنا خان کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی کاروبار کے لیے رسک لینے کا ایک خاص تصور ہے۔ انہوں نے 2013 میں نوکری شروع کی اور 2019 میں چھوڑ دی۔ اس دوران 2017 اور 2018 میں انہوں نے کیلے کی کاشت سے متعلق ریسرچ کرنا شروع کی، اور پھر انہیں لگا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ وہ اپنا کام شروع کرے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی 1.5 سے 2 سال بہت مشکل تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کاروبار چلانے کے لیے انہیں پارٹ ٹائم کام بھی کرنا پڑا۔ وہ کام ملازمت کے بجائے کنسلٹیشن کا کام تھا، جس میں ہفتے میں 3 یا 4 گھنٹے کام کے بدلے اچھے پیسے مل جاتے تھے، جس سے ان کا بنیادی خرچ چلتا رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی نوجوان جو کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے ناکامی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شروع میں 3 مہینے، 6 مہینے یا 1 سال کے بعد لگتا ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کام شروع کریں، ابتدا میں مشکلات ضرور آتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ثنا خان نے پہلے فارم کے لیے سرمایہ کا انتظام کیسے کیا؟ ثنا جیسے نوکری پیشہ افراد کاروبار تو کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کے لیے درکار سرمایہ کہاں سے لایا جائے۔ ثنا خان نے شروع میں اپنے گھر والوں اور دوستوں سے کچھ رقم لی، لیکن سرمایہ کاری زیادہ نہیں تھی۔ ثنا خان کا مشورہ یہ ہے کہ کسی سے بھی سرمایہ لینے سے پہلے آپ بزنس کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، تاکہ رقم دینے والے کو یہ یقین ہو کہ آپ سیریس ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہو، اور ان کا پیسہ ڈوبے گا نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زراعت میں سرمایہ کار کی سوچ لانگ ٹرم ہونی چاہیے۔ سرمایہ کار 5 یا 10 سال کے لیے صبر کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ 6 مہینے یا 1 سال کے بعد وہ سرمایہ واپس نکالنے کی بات کرے۔ ایسے لوگوں سے سرمایہ لیں جو پہلے سے زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہوں، تاکہ وہ آپ کو کسی نان پروفیشنل شخص کے طور پر نہ دیکھیں۔ ثنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے 1.5 سال میں منافع نہیں تھا،
ہم صرف چیزوں کو سمجھ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہوئی، کیونکہ جب آپ کسی نئی مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کچھ نیا کرتے ہیں تو آپ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سب کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ثنا خان کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد آپ کو موقع ضرور ملتا ہے، اور 2022 میں انہیں ایسا ہی ایک بڑا موقع ملا۔ انہوں نے پاکستان کے ایک بڑے ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے رابطہ کیا، جس نے انہیں ایک بڑا سرمایہ فراہم کیا۔ اسی سرمایہ کاری کی بدولت وہ گزشتہ 2 سال میں تیزی سے ترقی کر سکے۔ ایک بار سرمایہ کار ملا تو ثنا خان نے ٹھیکے پر زمین حاصل کرنے کا سوچا، جس کے لیے انہوں نے ٹنڈو الایار کے بروکرز کے ذریعے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا جو زمین کے بارے میں جانتے تھے، اور انہوں نے ہی انہیں ریفرنس کے ذریعے زمین فراہم کی۔ ثنا خان بتاتے ہیں کہ زمین کا پہلا ٹکڑا جو انہوں نے خریدا تھا وہ 24 ایکڑ کے کیلے کا فارم ہی تھا، لیکن اچھی حالت میں نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ زمین اگست 2020 میں لی، اور پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا، اور ان کے پاس 44 ایکڑ کا فارم ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہو گیا۔ بہرحال انڈس ایکرز کے نام سے اپنی کمپنی شروع کرنے کے بعد ثنا خان نے بھرپور محنت کی، جس کا مناسب فائدہ بھی ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی نقصانات کے بعد لیز پر لی گئی زمین پر کیلے کی کاشت کے لیے آپریٹنگ مارجن 35 سے 40% کے درمیان رہا، اور سرمایہ کی واپسی کی مدت تقریباً 3 سال رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیلا ایک منافع بخش تجارتی فصل ہے جس کے پودے پورے سال پھل دیتے ہیں۔ ہمارے معاملے میں سب سے بڑا خرچ زمین کا کرایہ ہے، جس کے بعد کھاد اور مزدوری آتی ہے۔ کیلے کی قیمت مہنگائی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس لیے اس میں مستقل ترقی جاری ہے۔ اس وقت ایک اچھی کیلے کی کاشت فی ایکڑ سالانہ لاکھوں روپے میں آمدنی دیتی ہے، جبکہ اگر زمین کرائے پر لی گئی ہو تو آپریٹنگ مارجن تقریباً 50% ہوتا ہے۔ اس فیلڈ میں کافی کام کے بعد کیلے کے علاوہ ثنا خان نے دریائے سندھ کے کنارے مختلف زمینوں پر جو پروجیکٹس کیے ان میں پپیتا، گنا، چاول اور مرچ کی کاشت قابل ذکر ہیں۔ لیکن ثنا خان نے ایک کامیاب کاروبار کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں زیر استعمال جدید زرعی طریقوں کو پڑھا اور سمجھا، اور یہی شاید ان کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کے کنارے کی زمینیں بہت زرخیز ہیں۔ ان سے اسی وقت صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب باقاعدہ مٹی اور پانی کی ٹیسٹنگ کرنے، موسم اور آب و ہوا پر نظر رکھنے، دوبارہ قابل استعمال زرعی طریقے اپنانے اور ہر سیزن میں صحیح فصلوں کا انتخاب یقینی بنانے کو ترجیح دی جائے۔ یعنی کہ پوری ریسرچ آپ کو کرنی ہے۔ اس کے لیے ٹیکنالوجی سے مدد حاصل کرنا فائدہ مند ہی نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی معاشی مشکلات میں سے ایک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ڈالر کی قلت کا سامنا رہتا ہے۔ ثنا خان کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ ان شعبوں میں سرمایہ کاری سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جن میں کم سے کم انحصار درآمدی اشیاء پر ہو۔ ثنا خان کہتے ہیں کہ ان کے پاس 2 آپشنز تھے، ایک یہ کہ بطور فائنینشیل ایکسپرٹ پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سیٹل ہو جاؤں، یا دوسرا یہ کہ پاکستان میں رہ کر کچھ ایسا کام کروں جس میں معاشی تبدیلیاں میرا کاروبار متاثر نہ کریں۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں اس طرح کے 3 ہی سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر، IT سروسز اور مائننگ، اور ظاہر ہے زراعت ان کے لیے قریب ترین شعبہ تھا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شہروں میں رہنے والے نوجوان زراعت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن اب زمانہ بدل رہا ہے۔ زراعت میں نہ صرف افرادی قوت کی ضرورت کم ہونے لگی ہے بلکہ مارکیٹنگ کے جو طریقے ہیں وہ عام اور سستے ہونے سے پروڈکٹ کی تشہیر اور اس کی فروخت بھی کسی حد تک آسان ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود ثنا خان نئے آنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایگری بزنس چلانے کے لیے تحمل مزاجی ضروری ہے۔ یقیناً زراعت ایک صبر آزما اور وقت لینے والا شعبہ ہے۔ جہاں شہروں میں ہر لمحے تبدیلی اور ہلچل ہے، وہیں زراعت میں موسمی حالات، قدرتی چیلنجز اور طویل منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ اس شعبے میں آتے ہیں تو ایک مختلف مزاج اور نقطہ نظر اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ شعبہ لوگوں کو زمین کے ساتھ جڑنے، فطرت کے اصولوں کو سمجھنے اور فصلوں کی نشو و نما کے پورے عمل کا حصہ بننے کا موقع دیتا ہے۔ جو لوگ اس طرز زندگی کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ سکون اور اطمینان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
اب بات کلائمیٹ چینج کی اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے چیلنجز کی۔ موسمیاتی تبدیلیاں زراعت سے منسلک پرانے اور ثنا خان جیسے نئے افراد کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے ثنا خان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کھیتوں کی حدود میں درخت لگائیں تاکہ تیز سرد اور گرم ہواؤں کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ زمین کی بہتر دیکھ بھال کے طریقے اپنائیں، جیسے ملچنگ اور کم سے کم ہل چلانا، تاکہ مٹی پانی کو بہتر طریقے سے جذب کر سکے اور اس کی صحت میں بہتری آئے۔ ایسی زمین کا انتخاب کریں جہاں میٹھے پانی کے ذخائر موجود ہوں تاکہ شمسی توانائی کے ذریعے آبپاشی کو بطور بیک اپ ممکن بنایا جا سکے۔ اب سب سے اہم سوال کہ فصل کی صحیح قیمت حاصل کیسے کی جائے۔ پاکستان میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ منڈیوں میں آڑھتی اور کمیشن ایجنٹ اپنی اجارہ داری قائم رکھتے ہیں اور ہاری کو فصل کی کل قیمت کا صرف 20 یا 25% ہی مل پاتا ہے۔ ثنا خان کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے اس مسئلے کا حل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس کی بدولت کسان اب زرعی منڈیوں میں اپنی پیداوار کی قیمت وصول کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہیں۔ ثنا خان کے خیال میں آب و ہوا میں تبدیلی اور آبادی کے دباؤ کے باعث دنیا بھر میں غذائی اجناس کی اہمیت آنے والے برسوں میں مزید بڑھے گی۔ پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ سے منسلک افراد کو چاہیے کہ پیکیجنگ کو عالمی معیار کے مطابق ڈھالیں تاکہ بڑھتی ہوئی طلب کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آج کل نوجوان ملازمت کی جگہ اپنے کاروبار کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس میں زراعت ایک پرکشش شعبہ ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان زراعت کو بطور پیشہ اپنا کر نہ صرف خوراک کی کمی جیسے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے اور کسانوں کو ماڈرن طریقے سکھا کر ان کی زندگیاں بہتر کر رہے ہیں۔ اس طرح ملک کی اکانومی کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور ان میں ثنا خان جیسے لوگ اس لیے اہم ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو کچھ نیا کرنے کے لیے انسپائر کر رہے ہیں۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔